ابو عبداللہ عثمان بن عفان اموی قریشی اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جامع قرآن تھے۔ عثمان غنی سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی کنیت ذوالنورین ہے کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا۔ پہلے رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بنت محمد سے نکاح کیا۔ عثمان غنی پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی ہجرت کی۔ بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے۔ دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا، شرافت اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی مدد کی تھی اس کی انتہائی قدر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ سن 644 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مشورہ سے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے انہوں نے 644 سے 656 تک انجام دی۔ ان کے عہد خلافت میں جمع قرآن مکمل ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلامی ممالک کے ساحلوں کو بازنطینیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں سیدنا عثمان غنی کو ان کے چچا نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب یعنی کہ اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ سیدنا عثمان غنی اعلیٰ سیرت اور کردار کے ساتھ صحابت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانہ میں جو فتنہ و فساد برپا ہوا اس کی حقیقت یہی ہے کہ دولت مندی اور تمول کی کثرت نے مسلمانوں میں بھی اس کے لوازم پیدا کر دیے جو ہر قوم میں ایسی حالت میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تمہارے فکر و فاقہ سے کوئی خوف نہیں ہے بلکہ تمہاری دولت اور دنیاوی ہی کے خطرات سے ڈرتا ہوں۔ تمول اور دولت کی کثرت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل قوم کے فوائد کے مقابلہ میں ہر جماعت اور ہر فرد اپنے جماعتی اور شخصی فوائد کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ اس فتنہ فساد کے کچھ اسباب بھی تھے۔ بنو ہاشم بنو امیہ کے عروج اور ترقی کو پسند نہیں کرتے تھے اور خلافت کے مناصب اور عہدوں کا سب سے زیادہ مستحق خود کو سمجھتے تھے۔ عام عرب قبائل مناصب اور عہدوں اور جاگیروں کے استحقاق میں اپنے آپ کو قریشیوں سے کم نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ قریشی افسروں کے غرور تمکنت کو توڑنا اور اپنا جائز استحقاق اور مساوات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مجوسی چاہتے تھے کہ ایسا انقلاب پیدا کیا جائے کہ جس میں ان کی مدد سے حکومت ایسے عام خاندان میں منتقل ہو کہ جس سے وہ بہتر سے بہتر حقوق اور مراعات حاصل کر سکیں اور عام عربوں کے مقابلہ میں ان کا استحقاق کم نہ سمجھا جائے۔ یہودی چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ایسا افتراق پیدا کر دیا جائے کہ ان کی قوت پاش پاش ہو جائے اور یہ اغراض مختلف تھیں اور ہر جماعت اپنی غرض کے لیے کوشش میں مصروف تھی، اس لیے خفیہ ریشہ دوانیوں شروع ہو گئیں، اعمال کے خلاف سازشیں ہونے لگیں اور خود امیر المومنین کو بدنام کرنے کی کوشش شروع ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کو دبانا چاہا لیکن یہ آگ ایسی لگی تھی کہ جس کا بجھانا آسان نہ تھا۔ فتنہ پردازوں کا دائرہ عمل روز بروز وسیع ہوتا گیا، یہاں تک کہ تمام ملک میں ایک ایسی خفیہ جماعت پیدا ہو گئی کہ جس کا مقصد فتنہ و فساد پیدا کرنا تھا۔ بصر، کوفہ اور مصر کے فتنہ پردازوں نے آپس میں طے کر کے اپنے اپنے شہر سے حاجیوں کی وضع میں مدینہ کا رخ کیا تاکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بزور اپنے مطالبات تسلیم کرائیں۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر شہر سے 2-3 میل کے فاصلہ پر قیام کیا اور چند آدمی جو اس جماعت کے سرگرو تھے باری باری حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت سے معاملہ کا تصفیہ کرا دیں، لیکن سب نے اس جھگڑے میں پڑنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتنہ فساد کا دبانا اور لوگوں کی صحیح شکایات کا رفع کرنا بہرحال منظور تھا،
اس لیے انہوں نے مفسدین کے اجتماع کی خبر سنی تو حضرت علی کو بلا کر کہا کہ آپ اس جماعت کو راضی کر کے واپس کر دیجئے، میں جائز مطالبات کے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے مفسدین واپس گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے جمعہ کے روز مسجد میں خطبہ دیا اور تفصیل کے ساتھ اصلاحی اسکیم اور اپنے آئندہ طرز عمل کی توضیح کی، لیکن لوگ خوش ہوئے کہ اب منازعات کا خاتمہ ہو گیا اور جدید اصلاحات کے اجراء سے ایک طرف تو بنو امیہ کا زور ٹوٹ جائے گا تو دوسری طرف باقی اسلام میں جس کو مسلسل 5 سال کی فتنہ و فساد اور سازش و فتنہ پردازی کی بادی خزاں نے بے رونق کر دیا ہے، پھر تازہ بہار آ جائے گی۔ لیکن یہ گنجا سرور ابھی اچھی طرح کھلا بھی نہ تھا کہ مرجھا گیا، اور ایک دن دفعتاً مدینہ کی گلیوں میں تکبیر کی نعروں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے شور قیامت برپا ہو گیا۔ صحابہ گھبرا کر گھروں سے نکل آئے، دیکھا کہ مفسدین کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے اور انتقام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت علی نے پڑھ کر واپس آنے کا سبب دریافت کیا تو مصریوں نے کہا کہ راہ میں دربار خلاف کا ایک قاصد ملا کہ جو نہایت تیزی اور عجلت کے ساتھ مصر جا رہا تھا۔ اس کی مشتبہ حالت سے بدگمانی ہوئی اور خیال ہوا کہ ضرور ہم لوگ کے متعلق والی مصر کے پاس احکام جا رہے ہیں۔ تلاشی لے گئی تو در حقیقت ایک ایسا فرمان برآمد ہوا کہ جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ ہم لوگوں کی گردن مار دی جائے، اس لیے اب ہم اس بدعہدی اور فریب کاری کا انتقام لینے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ نے حیرت کے ساتھ اپنی لا علمی ظاہر کی اور قسم کھا کر کہا کہ مجھے مطلقاً اس خط کی اطلاع نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ انکار پر لوگوں نے قیاس کیا کہ یقیناً مروان بن حکم کی شرارت ہے۔ مصریوں نے کہا کہ بہرحال جو کچھ بھی ہو، جو خلیفہ اس قدر غافل ہو کہ اس کی لا علمی میں ایسے اہم امور پیش آ جائیں اور اسے خبر نہ ہو، وہ کسی طرح خلافت کے لیے موزوں ہی نہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند خلافت سے کنارہ کش ہو جانے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھ میں رمق جان باقی ہے میں اس خلافت کو جو خدا نے مجھے پہنایا ہے خود اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق میں اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک صبر کروں گا۔ حضرت عثمان بن عفان کے انکار پر مفسدین نے کاشانہ خلافت کا نہایت سخت محاصرہ کر لیا جو 40 دن تک مسلسل قائم رہا۔ اس عرصہ میں اندر پانی تک پہنچانا جرم تھا۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہاتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر حضرت عثمان تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر مفسدین کے قلوب نور ایمان سے خالی ہو چکے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کا بھی پاس اور لحاظ نہ کیا اور بے ادبی کے ساتھ مزاحمت کر کے ان کو واپس کر دیا۔ ہمسایہ گھروں سے کبھی کبھی رسد اور پانی کی امداد پہنچ جاتی تھی۔ مفسدین کی حیرت سری سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی اتنی بڑھ گئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن اسلام، ابو ہریرہ، سعد بن ابی وقاص اور زید بن ثابت جیسے اکابر صحابہ تک کی کسی نے نہ سنی اور ان کی توہین کی۔ حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے پر ان کے گھر کے اندر جانا چاہا تو لوگوں نے ان کو روک دیا۔ آپ نے مجبور ہو کر اپنا سیاہ امامہ اتار کر قاصد کو دے دیا اور کہا کہ جو حالت ہے اس کو دیکھ لو اور جا کر کہہ دو۔ بہت سے صحابہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سفر حج کا ارادہ کر لیا۔ اکابر صحابہ نے ان پر آشوب حالات میں گوشہ نشینی مناسب سمجھی۔ ذمہ دار صحابہ میں اس وقت 3 بزرگ حضرت علی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر موجود تھے جو نہ تو بے تعلق رہ سکتے تھے اور نہ ان حالات پر ان کو قابو تھا۔ تینوں صحابوں نے کچھ کوششیں بھی کی مگر اس ہنگامہ میں کوئی کسی کی نہیں سنتا تھا، اس لیے یہ تینوں اصحاب بھی عملاً علیحدہ رہے مگر اپنے اپنے جگر گوشوں کو خلیفہ وقت کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت امام حسن دروازہ پر پہرا دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضرت عثمان کے گھر میں جو جان نثار موجود تھے ان کی افسر پر متعین کیا۔ بعض جان نثاروں نے حضرت عثمان بن عفان کو مخلص مشورے دیے۔ ایک نے آ کر عرض کیا، اے امیر المومنین، 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک قبول کر لیجئے۔ آپ کے طرفداروں اور جان نثاروں کی ایک طاقتور جماعت یہاں موجود ہے، اس کو لے کر نکلیے اور ان باغیوں کا مقابلہ کر کے ان کو نکال دیجئے۔ آپ حق پر ہیں، وہ باطل پر، لوگ حق کا ساتھ دیں گے۔ اگر یہ منظور نہیں تو پھر صدر دروازہ چھوڑ کر دوسری طرف سے دیوار توڑ کر اس محاصرہ سے نکلیے اور سواریوں پر بیٹھ کر مکہ معظمہ چلے جائیے۔
وہ حرم ہے، وہاں یہ لوگ لڑنا سیکھیں گے۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن مجید سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس ہونناک نے جس آیت کو ہونناک کیا وہ یہ تھی کہ خدا تم کو کافی ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جمعہ کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 2 دن تک لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ حرم رسول میں قیامت برپا تھی، باغیوں کی حکومت تھی، ان کے خوف سے کسی کو اعلانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ سنیچر کا دن گزر کر رات کو چند آدمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور غسل دیے بغیر اس طرح خون آلود پیراہن میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا اور کل 17 افراد نے کابل سے مراکش تک کے فرما روا کے جنازہ کی نماز پڑھی۔